اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ سننے والی تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، ضرور بضرور تمہیں آزمائے گا۔ کون آزمائے گا؟ اللہ بشیء، ساتھ کسی چیز کے، من الصید، شکار میں سے، تنالہ ایدیکم، پہنچیں گے اسے تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، من یخافہ بالغیب، کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ پہلے ہم اپنی اس آیت کا پچھلے سبق سے ربط دیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر ایمان کی بات، عمل صالح، تقوی اور احسان کا تذکرہ ہم نے پڑھا، اور یہاں امتحان کی بات آ گئی۔ گویا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پروردگار ہم آپ کے اطاعت کے لیے تیار ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما سمجھتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی اطاعت کے لیے بھی تیار ہیں، تو جو اطاعت کے لیے تیار ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امتحان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کا امتحان ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ لَيَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں دو تاکیدیں ہیں، ایک لام تاکید کا اور ایک نون مشدد کی تاکید ہے، یعنی ایسا ضرور ہوگا، تم میں سے ہر ایک کی آزمائش ہوگی، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا وہ ضرور آزمایا جائے گا۔ اور آزمائے گا کون؟ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بِشَیْءٍ کہہ کر اس امتحان کی تنکیر کر دی، یعنی معمولی سا امتحان ہے۔ شیء ویسے بھی کسی معمولی چیز کو کہتے ہیں، اور جب اسم کے آخر میں تنوین آ جائے تو وہ اسے اور بھی نکرہ بنا دیتی ہے، یعنی ایک ایسا امتحان ہوگا جو تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا، تم اس میں بآسانی کامیاب ہو سکتے ہو۔ پھر صید کا لفظ آیا، صید اس شکار کو کہتے ہیں جو عادتاً انسانوں کے پاس نہیں رہتے۔ وہ جانور جو عادتاً انسانوں کے پاس رہتے ہیں، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے، بھینس یا اونٹ وغیرہ، ان کا ذبح کرنا اور ان کا کھانا منع نہیں ہے، اور انہیں صید نہیں کہا جاتا۔ صید اس شکار کو کہتے ہیں جو عادتاً انسانوں کے پاس نہیں رہتے، جیسے جنگلی ہرن وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنالوہ، نالا یا نالو، یہ لفظ آپ نے چوتھے پارے کے آغاز میں بھی پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو نالا یا نالو پہنچنے کو کہتے ہیں، تو یہاں تنالوہ کہہ کر کہ پہنچیں گے اس کو، ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، یعنی وہ شکار تمہارے اتنے قریب ہوگا کہ ہتھیار تو کیا تم انہیں ہاتھوں سے پکڑ سکو گے، یا وہ شکار تمہارے اس قدر نشانے پہ ہوں گے کہ ادھر نیزہ مارو یا تیر مارو تو تم اسے شکار کر سکو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیعلم اللہ، یہ آزمائش کیوں ہوگی، یہ امتحان کیوں ہوگا، تاکہ اللہ جان لے،
اور ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، ہماری نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے، ہماری کوششوں سے واقف ہے، ہمارے اخلاص سے واقف ہے۔ تو یہاں لیعلم اللہ سے مراد یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بات کھل جائے، تم میں سے کون ہیں جو سچے مومن ہیں اور کن کا صرف خالی دعوی ایمان ہی ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے تو بڑے پکے رنگوں کے ہوتے ہیں، کوئی دھوپ ان کے رنگ کو نہیں اڑاتی، کسی پانی میں ان کا رنگ نہیں کھل جایا کرتا، وہ تو اپنا رنگ برقرار رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ امتحان کے ذریعے دنیا پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں رب پر ایمان رکھنے والے، جو آزمائشوں پر ثابت قدم رہیں، جو امتحانوں میں ایمان پر جم جائیں۔ اور اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ من یخافہ بالغیب، جو اسے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ وہ کسی بھی حکم کے ماننے کے لیے دیکھنے کی، سننے کی شرط نہیں لگاتے، فائدے اور نقصان نہیں پوچھا کرتے، ملے گا کیا، نہیں مانیں گے تو نقصان کیا ہوگا، وہ یہ نہیں سوچا کرتے۔ جب وہ یہ جان جاتے ہیں کہ رب کا حکم ہے تو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ من یخافہ بالغیب، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فمن اعتدی بعد ذالک، اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے، یعنی اتنا سمجھانے کے بعد، اتنی تنبیہات کے بعد، اتنی رب کی نعمتیں، رب کے قوانین، رب کے حلال و حرام اور حدود، اور رب کی بشارتیں اور نہ ماننے والوں کے لیے سزائیں، اتنی بہت ساری تذکیر کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی پر اور نافرمانی پر اڑا رہے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسا عذاب جس کا درد مستقل ہوگا، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ بہرحال سورت کے شروع میں پہلی ہی آیت میں حالت احرام میں شکار کی جو ممانعت ہوئی، اس کے بارے میں بعض تفصیلات اور بعض سوالوں کے جواب جو بعد میں نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کیا تھا، فرمایا تھا کہ لا تحرموا ما احل اللہ لک، کہ جو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اسے حرام نہ بنا لو۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان حلال چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو کچھ وقت کے لیے بطور امتحان اللہ نے حرام فرمائی ہیں، جن میں سے احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تاکہ فرما برداروں کی آزمائش ہو جائے کہ بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ پچھلے ہی سبق میں اطیع اللہ و اطیع الرسول تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے امتحان کا تذکرہ کر دیا، اور امتحان لینے ہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی تو ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اور آزمائش کیا ہے؟ کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ایمان کا دعویٰ ہے تو آزمائش تو ہوگی۔ جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ امتحانوں کے بغیر نہ ڈگری ملتی ہے، نہ درجے ملتے ہیں، نہ عہدے ملتے ہیں، اور نہ ہی مرتبے اور مقام ملا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پانے کے لیے امتحان میں شامل ہونا اور اس میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جس طرح حالت احرام میں آزمائش ہے، ایسی ہی آزمائش پوری زندگی میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ جب کسی کو عہدہ دیتے ہیں تو دیکھیں کتنے رشوت کے مواقع آتے ہیں۔ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے اسے گناہوں سے بچنا ہے تو بے حیائی کے کتنے مواقع اس کے سامنے کھل کھل کر آتے ہیں۔ تو یہ آزمائش تو ہوگی، لَيَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بضرور ہوگی۔ مرد بھی آزمائے جائیں گے، عورتیں بھی آزمائی جائیں گی، امیر بھی آزمایا جائے گا، غریب بھی آزمایا جائے گا، بچے بھی آزمائے جائیں گے، بوڑھے بھی آزمائے جائیں گے، زندگی کے ہر دور میں آزمائے جائیں گے۔ اور یہاں اس آیت میں ایک وقتی آزمائش کا تذکرہ ہے، ایک ایسی چیز کا تذکرہ ہے جو کہ عموماً حلال ہے لیکن ایک خاص وقت میں وہ حرام کر دی گئی، یعنی خشکی کا شکار باقی پورا سال، پوری زندگی آپ کر سکتے ہیں، صرف حالت احرام میں نہیں کرنا۔ تو ایسی چیز جو عموماً حلال ہو اور کسی خاص وقت کے لیے حرام کر دی جائے، واقعی ایک آزمائش ہے۔ جو چیز مستقل حرام ہو اس سے رکنے کی تو عادت ہو جاتی ہے، لیکن جو مستقل حلال ہو اسے لینے کی بھی عادت بن جایا کرتی ہے، اور جب وہ کسی خاص وقت کے لیے حرام کر دی جائے تو اسی کے ذریعے رب آزماتا ہے۔ اور شکار تو بجائے خود بہت رغبت کی چیز ہے، خاص طور پر اہل ارض کے لیے، جن کی تفریح اور جن کا معاش
دونوں کا انحصار بڑی حد تک اس زمانے میں شکار پر ہی تھا. یعنی ایک طرف وہ شکار کا شوق بھی رکھتے تھے، اس کے ذریعے نشانہ بازی کی مشق بھی کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے اپنے گوشت کو کھانے کی خواہش بھی پوری کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی کمائی کا ذریعہ بھی تھا. اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کی کسی پسندیدہ چیز پر پابندی عائد کر دی جائے تو اس کی رغبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. عربی میں ایک ضرب المثل ہے کہ الانسان حریص علی ما منع. انسان جس چیز سے روک دیا جائے اس کا بڑا حریص ہو جایا کرتا ہے. بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ پسندیدہ چیز میں ہوتی ہے. جو چیز پسندی نہ ہو، جس کی کوئی وقت یا حیثیت ہی ہماری نظر میں نہ ہو، اس سے اگر روک بھی دیا جائے یا وہ کھو بھی جائے تو اس کا تو کوئی دکھ نہیں ہوتا، بلکہ شاید خوشی ہی ہو. تو آزمائش تو ہمیشہ پسندیدہ چیز میں ہوتی ہے. اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا احرام پہن کر نکلے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا تھا، تو قسم قسم کے شکار اس قدر بکثرت آ پڑے کہ صحابہ کے خیموں میں گھسنے لگے، اور ادھر اللہ کی طرف سے ممانعت ہو گئی تاکہ پوری آزمائش ہو جائے، اور ادھر شکار گویا ہنڈیا میں تھا. ہتھیار تو کیا ہے، یوں ہی اگر چاہیں تو ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے، اور کوئی چاہتا تو چھپ کر شکار کو قبضے میں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے اس موقع پر یہ امتحان لے لیا تاکہ فرما برداروں کی فرما برداری کھل کر سامنے آ جائے کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ مرغوب چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جب رب روک دے. اور اللہ کو تو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے بڑی بشارتیں رکھی ہیں، ان کے لیے مغفرتوں کے اور بڑے اجر کا وعدہ ہے. سورہ یاسین میں آتا ہے نا، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. بے شک تم اسے ہی خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اسے مغفرت اور اجر کریم کی خوشخبری سنا دو. کسے؟ جو پروردگار سے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے. اسی طرح سورہ قاف میں ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بڑا رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا، بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والا، اور جو قلب منیب لے کر آیا. ان سے کیا کہا جائے گا؟ اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اور ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی. تو یہ جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اور یہ خواہشوں کا پورا ہونا اور مزید رب کے فضل اور انعام کا ملنا کس کے لیے؟ جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا. اور اگر ہم اپنی عملی زندگی سے بھی مثال لیں تو مالک کی موجودگی میں اچھا کام کرنا تو برے سے برا ملازم بھی کر لیتا ہے. آپ کا ایک ملازم جو کام چور ہو، لیکن جب آپ سر پر موجود ہوتے ہیں تو وہ بہترین پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھی طرح سے کام کو کر رہا ہوتا ہے. لیکن اصل میں اچھا ملازم تو وہ ہے کہ مالک موجود ہو یا نہ ہو، وہ ذمہ داری کے ساتھ بہترین کام کرے. اور ایسے ملازم کی اپنے مالک کی نگاہ میں بڑی قدر ہوا کرتی ہے. تو سوچ لیں کہ میں اپنے رب کی کیسی غلام ہوں. کیا میں بن دیکھے اس سے ڈرتی ہوں، یا میں اسی وقت ڈروں گی جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا؟ کیا ہم اسی وقت منتیں اور ترلے کریں گے کہ پروردگار ہمیں واپس بھیج دے، کہ ہم نیکیاں جمع کر لیں، ہم صدقہ کر لیں، ہم توبہ کر لیں؟ کیا ہم اس دنیا کی زندگی میں جب رب بھی پردے میں ہے اور جب جنت اور جہنم بھی پردے میں ہے، کیا ہم رب کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس جنت کے لیے محنت نہیں کریں گے، اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں، جن کے لیے بخششوں کے وعدے ہیں اور بڑے بڑے اجر کے وعدے ہیں. اور یہاں جس امتحان کا تذکرہ ہے کہ تم حالت احرام میں شکار نہیں کرو گے، اور وہ شکار ان صحابہ کے خیموں میں گھس رہے تھے. ایسا ہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے 7 دنوں میں صرف ایک دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا کہ یہ دن تم عبادت میں گزارو گے اور دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کرو گے، مچھلیاں نہیں پکڑو گے. اور مچھلیاں اس سب کے دن میں ابھر ابھر کر، شرعن کا لفظ آتا ہے قرآن میں، کہ اچھل اچھل کر پانی کی سطح پر ان کے سامنے آتی تھی. اب باقی ہفتے کے 6 دنوں میں ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ خوب مچھلیاں پکڑیں، لیکن ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے. اور اس دن مچھلیاں
ابھر کر سطح آب پر آتی اور ان کے لیے آزمائش بن جاتی۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اعلانیہ مچھلیاں نہیں پکڑی، انہوں نے اعلانیہ رب کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کی۔ ہم جانتے انہوں نے ہیلا کیا تھا، گھڑے کھود لیے تھے جن میں ہفتے والے دن مچھلیاں پھسل کر گھڑوں میں آ جاتی، جنہیں وہ اتوار کے دن پکڑ لیا کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے اعلانیہ خلاف ورزی نہیں کی، پھر بھی رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، بندر بنا دیا۔ اور ان کی مثال ہمیں کیوں دی گئی؟ اسی لیے دی گئی نا، تاکہ ہم ان کی طرح نہ کریں، نہ رب کی حدوں کو اعلانیہ توڑیں اور نہ اس کو توڑنے کے لیے ہیلے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس طرح پھسل نہ جانا جس طرح بنی اسرائیل پھسل گئے تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شکار کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہمارے اسلاف تو شکار بڑی رغبت سے کیا کرتے تھے۔ برے صغیر کے شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شکار بہت شوق سے کرتے۔ کسی نے کہا آپ تو جنگلی جانوروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ حلال جانوروں کا شکار اللہ نے حلال کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ شکار کی یہ خوبی ہے کہ نشانہ بازی اور جسمانی چستی کی اچھی مشق ہوتی ہے۔ اس میں گھات لگانا، جانور کو گرانا، نشانہ لگانا جیسے امور کی وہ مشقیں ہیں جو جہاد کی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ تو اطیب رزق ہے، یعنی سب سے پاکیزہ رزق۔ جانور اللہ کی ملکیت ہے، آپ نے نشانہ لگا کر اسے گرا لیا، پھر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، آپ نے گویا یہ رزق براہ راست اللہ سے لیا، اور درمیان میں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اور حالت احرام کے علاوہ کھانے کے لیے یا معاش کے طور پر شکار کرنا جائز ہے، لیکن شغل کے لیے کسی جانور کو مارنا یہ بالکل درست نہیں۔ اچھا، خاص طور پر اس آیت میں جو ہمارے لیے سبق ہے، ہم تو جب حالت احرام میں ہوتے ہیں یا عمرے اور حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا کہ ہمیں شکار کرنا ہو۔ ہم تو الحمدللہ اتنی سہولتیں ہیں کہ احرام پہن کر ہم ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں اور اس میں ہمیں کھانا بھی سرو ہوتا ہے، مشروبات بھی سرو ہوتے ہیں، وہ جہاز ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے، تھوڑی دیر ہماری آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر میں ہی اعلان ہونے لگتا ہے کہ آپ جدہ ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ ہمیں تو سفر میں ایسی کوئی پریشانی سے سابقہ پیش نہیں آتا، لیکن یہ آج کے دور کا عمرہ اور حج ہے۔ آج سے آپ 100-150 سال 200 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ سہولیات نہیں ہوا کرتی تھیں۔ لوگ یا تو خشکی کا سفر کرتے یا بحری سفر کرتے، اور ان کے یہ سفر کئی ہفتوں پر محیط ہوتے، بلکہ مہینوں سفر میں لگ جایا کرتے تھے۔ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر جایا کرتے، اور رستے میں ویرانے بھی آتے، صحرا بھی آتے، پہاڑ بھی آتے، اور اس سفر میں جبکہ ان کے پاس گوشت نہیں اور شکار کا سامنے آ جانا اور بالکل ہاتھوں نیزوں کی زد میں ہونا اور گوشت کھانے کی رغبت بھی ہونا، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ حالت احرام میں شکار منع ہے، ہم جانتے ہیں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو منع ہیں، جس طرح خوشبو منع ہے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، آپ میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے سے پیار محبت کی گفتگو نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ چیزیں عام دنوں میں تو حرام نہیں ہیں، بلکہ ان کو کرنے میں اجر و ثواب ہی ہے، لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں یہ چیزیں منع کر دی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عبادت فوکس میں رہے، توجہ اللہ کی طرف رہے، فن موج مستی کھانا پینا ہلا گلا اور انجوائمنٹ ہی نہ رہ جائے، بلکہ توجہ رب کی طرف رہے، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد سامنے رہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس خاص وقت میں کچھ حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا تاکہ ہمیں ایسی مشق ہو جائے کہ احرام کے بعد ہم اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بھی بچ جائیں۔ جس طرح روزہ رکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں نا کہ کچھ حلال چیزیں ہیں، کھانا پینا مشروبات ازدواجی تعلقات، ہم اسے منع کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ ضبط پیدا ہو، ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کر سکیں، تاکہ روزے کے بعد ہم اللہ کی حرام کردہ حدوں سے بچ سکیں، ہمارے اندر وہ اسپرٹ اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پیریڈ میں حالت احرام میں شکار پر پابندی لگا دی کہ کسی جانور کو تم نے اذیت نہیں پہنچانی، نقصان نہیں پہنچانا، اس کو زخمی نہیں کرنا، اسے نہیں مارنا، تاکہ حالت احرام کے بعد تمہارے اندر یہ جذبہ اور یہ سوچ پیدا ہو جائے
کہ تم نے کسی انسان کو اذیت نہیں دینی، کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانی. اور مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حالت احرام میں شکار ظاہر ہے ہمیں نہیں کرنا ہوتا اور ہمارے لیے یہ ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن پھر آپ اس آیت پر غور کریں تو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ. یعنی اللہ ایسی چیز کے ذریعے سے آزما رہے ہیں، ایسی چیز کو روک رہے ہیں جو بالکل آپ کی اپروچ میں ہے، جس کو حاصل کرنا، جس تک پہنچنا آپ کے لیے کوئی مشکل اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ مواقع تو ہماری زندگی میں بہت آتے ہیں. کتنی ہی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں حرام کو اپروچ بہت آسان ہو جایا کرتی ہے، جیسے دیار غیر، خاص طور پر غیر اسلامی ممالک. وہاں سود سے بچنا، وہاں بے حیائی سے بچنا، وہاں نگاہوں کی حفاظت کرنا یقیناً ایک مومن کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. پھر کتنے ایسے اوقات ہوتے ہیں جب برائی اپنی طرف کھینچتی ہے، خاص کر تنہائی کے اوقات، رات کے لمحات، جب ہم اپنے کمروں کے اندر اپنے موبائل اور اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں. اس وقت برائی ہمارے فنگر ٹپس پر ہوتی ہے. اس وقت اللہ کی ان حرام کردہ چیزوں سے بچنا یقیناً ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن تہامہ بہار جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا. کیوں؟ حالانکہ وہ دن کے اوقات میں عبادتیں بھی کرتے، نیکیاں بھی کرتے تھے، لیکن جب تنہائی میں موقع ملتا تو اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کر لیتے ہیں. تو تنہائیاں آزمائش بن جایا کرتی ہیں، بعض رشتے آزمائش بن جاتے ہیں. سب اچھے ہیں لیکن کوئی ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جو آزمائش بن جاتا ہے. تو یہی تو امتحان ہے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کی حدوں پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم اپنی باقی زندگی میں عام طور پر اپنے حیا کا، پردے کا، نمازوں کا بہت خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی شادی کا موقع آتا ہے تو کیسے بن سور کر، اچھے بہترین لباس پہن کر، میک اپ کر کے ان لوگوں کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں جن کے سامنے کبھی ہم عام حالات میں نہیں جاتے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں اور کب کب اللہ کی حدیں توڑتے ہیں. ہم کیسے کہنے لگتے ہیں کہ یہاں کا تو ماحول ایسا ہے، کیا کریں لوگ ہی ایسے ہیں، یہاں کا تو دستور ہی ایسا ہے، اور کیا کریں سبھی ایسا کرتے ہیں، یہی تو خوشی کا موقع ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو ہم یہ جان لیں کہ یہ جگہیں، یہ اوقات، یہ مواقع اور یہ رشتے، یہی تو میرا اور آپ کا امتحان ہے. یہی تو آزمائش ہے کہ کون ایمان پر جم جانے والے ہیں اور کون پھسلنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ. اتنی تنبیہ کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد اللہ کے حکم سے لاپرواہی برتنا، اس کی حدوں کو توڑنا، اس سے بے خوف رہنا، پھر وہ آخرت کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے. اور وہ شخص جو کسی تھوڑے وقت میں بھی اپنے نفس کو لگام ڈالنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی منع کردہ چیز سے نہ رک سکتا ہو، اس سے کب توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے بڑے اور سخت آزمائش پر پورا اتر سکے گا. بنی اسرائیل ایسی آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے تو بندر بنا دیے گئے. وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھتے تھے. اور اگر ہم بھی اپنے بارے میں کوئی ایسا ہی دعویٰ رکھتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اب اگلی آیت 95 دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، شکار کو نہ مارو، وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو. اور انتم حرم کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جب تم حدود حرم میں ہو. ومن قتلہ منکم، اور جو کوئی تم میں سے اسے قتل کرے متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا. یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے دو صاحب عدل آدمی کریں گے. ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یعنی حدود حرم میں پہنچایا جائے گا. او کفارۃ طعام مساکین، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں
چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، او عدل ذالک صیامن، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، عفا اللہ عما سلف، پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، ومن عاد، لیکن جس نے اعادہ کیا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو یہ بات دہرا کر بتا دی کہ وہ حالت احرام میں یا حدود حرم میں شکار کو نہ ماریں، اور یہاں لا تقتلوا الصید کہا ہے، یہ نہیں کہا لا تأکلوا الصید، یہ تم شکار کھا نہیں سکتے، یہ کہا کہ تم شکار کو مار نہیں سکتے۔ اگر شکار کسی ایسے فرد نے کیا ہو جو حالت احرام میں نہ ہو، اور اس نے ان کے لیے شکار نہ کیا ہو جو حالت احرام میں ہے، اور نہ ہی حالت احرام والوں نے اس شکاری کی کسی کام میں مدد ہی کی ہو یا اشارہ بھی کیا ہو، ایسا نہ کیا ہو، پھر اگر وہ شکاری اپنے شکار میں سے حالت احرام والوں کو کچھ کھانے میں دے تو وہ دے سکتا ہے اور وہ کھایا جا سکتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، دوران سفر باقی احرام پہن چکے تھے سوائے ابو قتادہ کے، یعنی انہوں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا، اور اسی اثناء میں جبکہ وہ چل رہے تھے تو انہوں نے زیبرے دیکھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک مادہ زیبرا کو گرا لیا، کہ یہ لوگ اترے اور اس کا گوشت سب نے تناول کیا۔ صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے تو شکار کا گوشت کھا لیا جبکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ پھر انہوں نے اس شکار کا بچا ہوا گوشت اٹھا لیا اور چل پڑے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور بتانے لگے کہ ہم سب نے احرام باندھ لیا تھا جبکہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور شکار کر لیا، بس ہم اترے اور ہم نے گوشت کھایا۔ یعنی وہ ساری بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ سے شکار کرنے کو کہا تھا یا کسی چیز سے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا باقی گوشت بھی کھا لو، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ محرم یعنی جو شخص حالت احرام میں ہے وہ شکار نہ کرے، نہ ہی شکار میں مدد کرے۔ جس طرح سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو جب حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے تو شکار میں تعاون کرنا بھی منع ہے۔ تو حلال جانوروں کا شکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ جانور جو موذی جانور ہیں، جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے حملہ آور ہوں، تو ایسے جانوروں کو مارا جا سکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 5 جانور فاسق ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ اور کوے کے بارے میں ابو داؤد میں ہے کہ اسے کنکر مار کر اڑا دے مگر اسے قتل نہ کرے۔ پھر اسکالرز نے فواسق یعنی خواہ ایزا دینے والے جانوروں میں، جو بخاری کی اس روایت میں ہم نے پڑھا نا، کاٹنے والا کتا، تو اسی بنا پر انہوں نے سانپ اور بھیڑیے اور چیتے اور شیر وغیرہ کو بھی مارنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت نافع سے سانپ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے قتل میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح حالت احرام میں شکار منع ہے، اسی طرح جبکہ شکار حرم میں ہو، وہ شکاری احرام میں نہ ہو تو بھی یہی حکم ہے، یعنی حدود حرم میں بھی کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ جانور اذیت پہنچانے والا ہو۔ اور یہ جو آیت کے اندر آیا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، یعنی جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہو اس کے کفارے کا تذکرہ ہے، تو ان الفاظ سے بعض علماء نے تو یہ دلیل لی ہے کہ بغیر ارادے کے یعنی بھول کے اگر کسی سے قتل ہو جائے کسی جانور کا تو اس کے لیے ایک فدیہ نہیں، لیکن جمہور علماء یعنی اکثریت علماء کے نزدیک بھول کر یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو کفارہ واجب ہوگا۔ اور پھر جو یہ فرمایا کہ فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، یعنی حالت احرام میں جیسا شکار مارا اسی کے مثل کفارہ دینا ہوگا۔
اور مثل سے مراد یعنی قد و قامت میں، شکل و صورت میں یا تن و توش کے اعتبار سے اس جانور سے ملتا جلتا ہو، جیسے ہرن کی مثل بکرا۔ علی بن ابو طلحہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ اگر محرم نے ہرن کا شکار کیا ہے تو بکری ذبح کرنی ہوگی یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ورنہ 3 روزے رکھ لے۔ اگر اس نے 12 سنگھا وغیرہ کا شکار کیا ہو تو اس کے بدلے گائے ذبح کرے یا 20 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 20 روزے رکھے۔ اگر نیل گائے شکار کر لی ہے تو اس کے بدلے اونٹ ذبح کرے یا 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 30 روزے رکھے۔ تو دیکھیں کس قدر ہمارا دین کلین اور کلیئر ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ بتاتا ہے، اس سچویشن سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ شریعت کے ہر حکم میں رحمت ہے۔ اگر کسی گناہ کے ہو جانے پہ کوئی سزا یا کفارے کا تذکرہ ہے تو یہ تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد بندے کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو سزا کا یا کفارے کا نظام ہے، اس سے مقصد بندے کی تربیت کرنا ہے تاکہ وہ آئندہ گناہوں سے باز رہے۔ ہمارے ہاں جیلوں کا نظام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہاں اگر کسی مجرم کو قید کیا جاتا ہے تو اسے وہاں ہنر سکھایا جائے، اسے قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے، اسے دنیاوی علوم سکھائے جائیں، اس سے کام لیا جائے تاکہ اگر اس نے کم علمی کی وجہ سے، اگر جہالت کی وجہ سے گناہ کیا ہے تو اس کی جہالت دور ہو۔ اگر ہنر نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اس نے گناہ کیا ہے تو ہنر سکھا کر اسے آئندہ کے لیے ایک ایسا ٹول دے دیا جائے کہ جس سے وہ حلال روزی کما سکے۔ ہمارے ہاں تو جیلوں میں سے لوگ اور زیادہ مجرم بن کر نکلتے ہیں، حالانکہ اسلامی ریاست کے اندر اول تو جیل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کسی نے جرم کیا ہے وہ پکڑا جائے گا، اسے سزا ہو جائے گی اور پھر وہ معاشرے کا شہری ہے۔ سزا پانے کے بعد وہ سدھر جائے، توبہ کر لے، پلٹ جائے، اچھی زندگی گزارے۔ لیکن اگر وہ جیل میں رکھا بھی جاتا ہے، اس کے شرط سے اگر لوگوں کو بچانا بھی مقصود ہے کہ اسے سزا دینا بھی مقصود ہے تو وہاں اس کی تربیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ جیلوں کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی، پھر ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، وہاں ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ ان برے لوگوں کے درمیان رہ رہ کے وہ لوگ اور زیادہ برے بن جاتے ہیں اور غیر منصفانہ سزائیں، اس بنا پر ان کے اندر غم و غصہ اور انتقام اور بھڑکتا اور وہ باہر نکل کر اور زیادہ جرائم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو دین کا مزاج دیکھیے کس طرح سے وہ گناہوں پر کفارے کا نظام رکھتا ہے، اور کفارے کے اندر کھانا کھلانا یا روزے رکھنا یہ رب کو کتنا پسند ہے۔ اور چونکہ اس معاملے میں حرم کا تقدس پامال ہوا ہے، احرام کی حالت میں نافرمانی ہوئی ہے، تو یہ نذرانہ یا یہ کفارہ بھی حدود حرم کے مساکین کو ہی کھلایا جائے گا، یا حدود حرم میں ہی یہ قربانی کی جائے گی۔ اور یہاں یہ بھی آیا نا یحکم بہ ذوی عدل منکم، یعنی یہاں کوئی فکس جانور کا نام نہیں لیا گیا، مساکین کی تعداد نہیں بتائی گئی، روزوں کی تعداد کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ کسی فرد نے کس لیول کا جانور شکار کیا ہے۔ لہٰذا جب اس سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے تو اب اس کا کفارہ کیا بنتا ہے، اس کا فیصلہ اس فرد کے اپنے ہاتھ میں نہیں دیا گیا۔ کہا گیا کہ 2 صاحب عدل آدمی تم میں سے فیصلہ کریں، اور صاحب عدل آدمی کون ہوں گے؟ منکم سے مراد یعنی وہ مسلمان ہوں گے، وہ فرائض کے پابند ہوں گے، وہ قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کا علم بھی رکھتے ہوں گے، یعنی جسے آپ سیانے اور سمجھدار آدمی کہتے ہیں وہ لوگ ہوں گے۔ اور کہاں ایک سمجھدار آدمی، ایک فرائض کا پابند آدمی، اور کہاں 2، گویا غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک اعرابی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک شکار کو احرام کی حالت میں قتل کر دیا، اب آپ بتائیے کہ اس نے مجھ پر کیا بدلہ ہے؟ آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر ان سے دریافت کیا کہ آپ فرمائیے کیا حکم ہے؟ اس پر اعرابی کہنے لگا سبحان اللہ، میں تو آپ سے دریافت کرنے آیا ہوں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں اور آپ کسی اور سے دریافت فرما رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس میں تیرا کیا بگڑا، یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ 2 عادل جو فیصلہ کر دیں، اس لیے میں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا، جب ہم دونوں کسی بات پر اتفاق کر لیں گے تو تجھ سے کہہ دیں گے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، 2 صاحب عدل آدمی فیصلہ کریں
تو گویا اپنی زندگی کے باقی معاملات میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ اگر کسی معاملے میں ہم کسی حتمی نتیجے کو نہیں پہنچ رہے یا دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے اور صلح نہیں ہو رہی ہے تو چاہیے کہ خاندان کے بڑے اور صاحب عدل لوگ ان کا آپس میں فیصلہ کرا دیں۔ اور اس آیت میں ایک یہ خاص بات کہ وبال امری ہی کہ اللہ نے جو کفارہ رکھا ہے تاکہ اس کی غلطی کی تلافی ہو جائے، وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، اور اگر کوئی دنیا میں ہی اپنے کیے کا وبال پا لے یا اس کا کفارہ دے دے اور آخرت کے وبال سے بچ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ عفا اللہ عما سلف، زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن یہ بات ڈرا دینے والی ہے کہ ومن عادا، یعنی جس نے ایک دفعہ جرم کیا پھر اس کا کفارہ دے دیا پھر اس نے اس جرم کا اعادہ کیا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اور انتقام کا لفظ سزا سے بڑا سخت ہے، اور اللہ کا انتقام کیسا انتقام ہوگا۔ ومن عادا، اور ہم تو اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں، گناہ کریں پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہوں کے پلندے لے کے حج کو چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ کر پھر اسی طرح کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سوچ کے پھر بخشوا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن عادا، جس نے اعادہ کیا اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تو انتقام لینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ جسے پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اللہ کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لے کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ گناہوں کو دہرانے سے بچے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، ایک بار خطا ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ پھر وہ محتاط رہے کہ دوبارہ اسے غلطی سرزد نہ ہو۔ اب آیت نمبر 96 دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارہ، تم اسے اپنے لیے بھی اور قافلے کے لیے بھی زیادہ راہ بنا سکتے ہو۔ وحرم علیکم، اور حرام کر دیا گیا تم پر، صید البری، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو یا جب تک تم حدود حرم میں ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی، وہ ذات، الیہ تحشرون، جس کے پاس تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اس آیت میں حالت احرام میں سمندر کے شکار کی اجازت دی گئی۔ سمندر کے سفر میں عام طور پر بہت وقت بھی لگتا ہے اور کئی دنوں یا ہفتوں پر یہ سفر محیط ہو سکتا ہے، اور اس میں عام طور پر اگر زیادہ راہ ختم ہو جائے تو غذا کی فراہمی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوا کرتا، اس لیے اجازت دے دی گئی کہ آبی جانوروں کا شکار کیا جائے۔ اور سمندر کا شکار خواہ وہ کوئی حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، دونوں کے لیے جائز ہے، شکار بھی کیا جا سکتا ہے اور سٹاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں بحر سے مراد صرف سمندر نہیں بلکہ سمندر ہو یا دریا، نہر ہو یا تالاب، آبی جانوروں کو حالت احرام میں بھی حلال کر دیا گیا۔ اور چونکہ یہاں پر حالت احرام میں سمندر کے شکار کی اجازت دی گئی تو ساتھ ہی دوبارہ تاکید کر دی گئی کہ خشکی کا شکار تم پر بدستور حرام ہی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ پھر خشکی کا شکار بھی جائز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دہرا کر کہہ دیا کہ جب تک تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر منع ہے۔ اور یہاں سمندری جانور سے مراد وہ جانور ہے جو پانی میں پیدا ہوا ہو اور اس کی نشو و نما اور اس کی بقا بھی پانی میں ہو۔ بہت سے سمندری جانوروں کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ حلال ہے، کیا یہ حرام ہے، تو ایک ہی اصول ہے، اگر وہ جانور پانی میں رہے تو زندہ رہے اور خشکی پر لے جایا جائے تو مر جائے تو وہ جانور آبی جانور ہے اور ایسے جانور کا کھانا حلال ہے۔ اور جو جانور پانی میں بھی رہتے ہیں اور خشکی میں بھی ان کی زندگیاں سلامت رہتی ہیں، ایسے جانور حلال نہیں ہیں، یہ حلال آبی جانوروں کی فہرست میں نہیں آتے۔ جس طرح مینڈک ہے، پانی میں بھی رہتا ہے، خشکی میں بھی رہتا ہے، مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے، خشکی میں بھی زندہ رہتا ہے، تو ایسے جانور حلال نہیں ہیں۔ آبی جانور وہی حلال ہیں جو صرف پانی میں زندہ رہتے ہیں اور پانی سے اگر باہر نکال دیے جائیں تو مر جائیں۔ اور یہاں سمندر کے شکار سے مراد یعنی سمندری آبی جانوروں کو چاہے شکار کر کے پکڑا جائے
اور پھر اس کے ساتھ جو طعامہ کا لفظ آیا کہ اس کا کھانا، یعنی وہ آبی جانور جو سمندر ساحل پر پھینک دے اور وہ مردہ حالت میں تم پاؤ، تو وہ بھی حلال ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ طعامہ ما لفظہ البحر میتن، یعنی اس آیت میں طعام سے مراد وہ جانور ہے جسے سمندر مردہ حالت میں کنارے پر پھینک دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، اب اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار، یعنی اگر مچھلی پانی سے باہر آ جائے، سمندر ساحل پر پھینک دے اور وہ مر جائے، تو وہ مری ہوئی مچھلی بھی حلال ہے۔ یہ موطا کی حدیث ہے۔ اور ایسی ہی مچھلی کے کھانے کا ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک جنگی مہم پر بھیجا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر لشکر تھے، اور ہوا کیا کہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں، تو امیر نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے لے آئے، تو لوگوں کے پاس جو کچھ تھا وہ سب جمع کر لیا گیا، اور راوی کہتے ہیں کہ امیر لشکر ہمیں اس میں سے روزانہ تھوڑی تھوڑی خوراک دیتے رہے، حتیٰ کہ یہ سب بھی ختم ہو گیا، اور پھر راوی کہتے ہیں کہ ہمیں روزانہ صرف ایک ایک کھجور ملتی تھی۔ ذرا سوچئے، مرد ہیں، جنگجو اور مستقل سفر میں ہیں، اتنی مشقت میں ہیں، ان کے کھانے کی کتنی ضرورت ہوتی ہوگی، لیکن وہ پورے دن میں ایک کھجور کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ اسی لیے راوی سے کسی نے پوچھا کہ ایک کھجور کیا کرتی ہوگی، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو ہمیں اس کھجور کی اہمیت کا یا قدر و قیمت کا احساس ہوا۔ پھر اللہ نے صبر کا کیسا بدلہ دیا کہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سمندر پر پہنچے تو ہم نے ٹیلے جیسی ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی جسے سمندر کا پانی کنارے پر چھوڑ کر ہٹ چکا تھا، اور ہم 300 آدمی ایک مہینے تک اسے کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم موٹے تازے ہو گئے۔ اور راوی کہتے ہیں ہم اس کی ایک آنکھ کے خول سے تیل کے مٹکے بھرتے اور بیل کے برابر اس کی بوٹیاں کاٹتے، اور وہ مچھلی کتنی بڑی تھی، راوی کہتے ہیں کہ اس کی پسلی کو کھڑا کیا گیا اور ہمارے سب سے بڑے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا گیا اور اسے اس کے نیچے سے گزارا گیا تو وہ آسانی سے گزر گیا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اسے خشک کر کے اپنے ساتھ بھی لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی دو۔ چنانچہ صحابہ نے کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور آپ نے اسے تناول فرمایا۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے، اور متاع لکم وللسیارہ کہہ کر گویا بتا دیا کہ یہ رخصت تم سب کے فائدے کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف حاجیوں کے لیے حلال ہے، سمندر کا جانور محرم غیر محرم سب کے لیے حلال ہے۔ پھر واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی حدوں کی پاسداری کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے، یہ کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا جسے حشر کہتے ہیں، جہاں سب کو جمع ہونا ہے، جہاں جواب دہی کرنی ہے، جہاں نعمتوں اور بندگی کا حساب ہوگا، جہاں گناہ بھی سامنے موجود ہوں گے۔ ان لمحات کو یاد رکھیں، اور اس کو یاد رکھنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ کوئی مقدمہ عدالت میں ہو، کچھ دنوں میں جج نے فیصلہ کرنا ہو، تو وہ دن اور راتیں کیسی ہوں گی، کیسے فکر اور پریشانی سے بھوک مٹ جائے گی، نیند اڑ جائے گی کہ نہ جانے قید ہوگی یا سزائے موت یا بری کر دیے جائیں گے۔ اگر ایک انسان کے فیصلے پر اتنی تکلیف ہوتی ہے جو ہمارے جیسا انسانی ہے، جس کے سامنے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جھوٹے گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں، جس کو رشوت دی جا سکتی ہے، جس کے سامنے کسی سے سفارش کروا سکتے ہیں، اس کے معاملے میں اتنا ڈر اور اتنا خوف، لیکن معاملہ جب رب کے ساتھ ہوگا جہاں نہ جھوٹ چلے گا نہ رشوت، ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں مگر وہ علم رکھتا ہے، وہ تو نیتوں سے بھی واقف ہے۔ یہ احساس زندہ رہے کہ حشر اس رب کے ساتھ ہے، تاکہ گناہوں سے اور نافرمانی کے کاموں سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کی جو حدیں پروردگار آپ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ہمیں ان کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی سمجھ اور فہم عطا فرما،
ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے اور ہمیں نیکیوں کا شوق لگا دے، اور اے اللہ ان سارے پیارے سننے اور سنانے والوں کو مرتے دم تک اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا اور محشر کے دن صالحین کے ساتھ ملانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔